لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے بارے میں اور اپنے چاہنے والوں کے اور اپنے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو آقا کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسلام کا عالم اسلام کے قربانیوں کا درد بھی رکھتے ہیں، فکر بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنہیں آزماتا ہے، ہر طریقے سے آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جان کے ذریعے آزماتا ہے، مال کے ذریعے آزماتا ہے اور ان کی آزمائشوں میں ملوث کر کے انہیں آزماتا ہے. تو بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، خوف کے ذریعے آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے اور ڈال کر انہیں آزماتا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ساری آزمائشیں ہونے کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے آزماتا ہے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے. اس کے بعد آگے فرماتا ہے جب بھوک یہ ہو گیا، مال ہے، اسباب ہے، ثمرات ہیں، یہ سارے چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. آزمائش کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے. تو وہ جب سارے لوگ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کا دامن تھامتے ہیں، اللہ سے توکل کا دامن تھامتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر اپنے زبان پہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری دے دو کہ وہ صبر کرنے والے ہیں. تو ہر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، امت مصطفیٰ ہے، وہ جو بھی اس آزمائش میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے صبر کا دامن تھامتے ہیں اور قربانی اطاعت مصطفیٰ والی زندگی اپناتے ہیں، سیرت مصطفیٰ والی زندگی اپناتے ہیں، آقا کی محبت، سرور انبیاء کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور سارے آل رسول کی محبت اور ایمان کا جو جذبہ ہے دلوں میں رکھتے ہیں اور آزمائش میں جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر طریقے سے میں انہیں آزما رہا ہوں اور آزماتا ہوں. اس میں بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، غربت آ گئی، فاقے آ گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے جان مال کی آزمائش آ گئی. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ بندہ ہر حال میں جو ہے یا وہ مجھ پر توکل کرتا ہے، یا مجھ پر شکوہ کرتا ہے، یا وہ مجھ پر جو ہے قناعت کرتا ہے. تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن بندے کو، امت مصطفیٰ کو آزماتا ہے. اور یہ آزمائش جو ہے روز ازل سے یہ آزمائش ہے، آزمائشیں چل رہی ہے اور روز ابد تک بھی رہے گی، شروع سے لے کر آخر تک یہ آزمائش رہنے والی ہے. اور اس میں آزمائش میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے کہ بندہ خوش رہ کے تو کوئی بھی جو ہے شکر الحمدللہ کہنے والا ہے، لیکن مصیبت میں رہ کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جب بندے کو مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے آنے والے وقت کے لیے ایک کامیابی کی علامت بھی ہوتی ہے. آنے والے وقت کے لیے اس کے لیے بہت بڑی جو ہے فلاح کا کام اور اشارہ ہوتی ہے. تو ہر وہ آزمائش اور مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جب تک بندہ آزمائش سے نہیں گزرتا، جب تک وہ بندہ جو ہے تکلیفوں سے نہیں گزرتا، تو اس کو آنے والے جو مصیبتیں آفتیں ہیں اس سے جو اس کے اندر لڑنے کا جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائش دیتا ہے اس میں ایک تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ آخر کے ساتھ جو ہے سنگت، وابستگی اور اطاعت اور اس کا جو صبر ہے، توکل ہے، یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزما کر پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کسی کا احسان اپنے پہ نہیں رکھتا. وہ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، بہت بے انتہا جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اب ہم اس کی محبت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی جو ہے مہربانیوں کو، جس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں سب کچھ اس نے نواز دیا. ہاں، وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس نے ہمیں سب کچھ دیا. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے نہیں، وہ اسباب مہیا کرتا ہے، ذریعے بناتا ہے، ذرائع دیتا ہے، راستے نکالتا ہے، نکال کے جو ہے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میں کیا، میرے سے چھوا. ہاں، یہ غلط فہمیاں ہیں جو شیطان وسوسے ہیں. شیطان ان شیطان لکم عدو، شیطان کھلا دشمن ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ وہ جو ہے روا اور دوا ہے اور وسوسے دلاتا ہے. اور یہی بندہ سوچتا ہے کہ بس میرے پاس جو بھی ہے وہ سب، یعنی وہ یہ بھی سوچتا نہیں کہ جو میرے پاس آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا رہا ہے، مالک کا کرم ہے. اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صدقے طفیل میں اور اپنے مومن کامل بندوں کے طفیل میں اس نے جو ہے ہمیں اسباب مہیا کیے، ذرائع مہیا کیے. اور بندہ یہ سوچتا بھی نہیں، شکر تو دور کی بات ہے، وہ یہ سوچتا بھی نہیں کہ مجھے جو ہے اللہ نے ذریعہ بنایا. یہ سوچ آنا ہے ہمارے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. جب بندہ اس کے دل میں آئے گا مولا تو کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، تو کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے، سب کچھ ہمیں دے دیا. ہاں، ہم نے جو مانگا بھی نہیں وہ بھی دے دیا. ہاں، سب کچھ دے دیا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کی محبت کو اگر ہم محسوس کریں گے تو ہم سے نیچے والوں کو دیکھیں، ہم سے نیچے والے جو بھوکے ہیں، ہم سے نیچے والے جو غریب ہیں، ہم سے نیچے والے جو یتیم ہیں، ہم سے نیچے والے جو لاوارث ہیں، ہم سے نیچے والے جو مقتول ہیں، مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہاں، ہر طریقے سے پریشان مجبور ہیں، ان کو دیکھ کر سوچیں گے کہ مولا تو نے ہمیں کتنا بہتر رکھا ہے، تو کتنا ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کو محسوس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے چاہتا ہے. ہاں، حدیث مبارکہ ہے، آقا مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. تو ہم ایک ماں کی محبت کا احسان ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا احسان کیسا چکا سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی محبت ہے جس نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی. اور آزمائشوں کا جب ذکر کیا تو فرما دیا کہ بس میں خوف کے ذریعے سے بھی آزماتا ہوں، ہاں، بھوک کے ذریعے آزماتا ہوں، فاقوں کے ذریعے آزماتا ہوں، غربت کے ذریعے آزماتا ہوں. تو یہ آزمائش ہے. جب مصیبت آتی ہے تو فوراً جو ہے اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کا صبر کا دامن تھامنا ہے اور اپنے حوصلوں کو بلند کرنا ہے. مصیبت آتے ہی جو ہے وہ کمزور اور ناتما ہو کر ایک منفی اثرات ذہن پہ لے کر جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. حیران اور پریشان ہونے سے کیا ہونے والا ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مولا اب جو ہے مدد، میں اسے آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اب تو جو چاہے وہی ہوتا ہے، تو بہتر سے بہتر کرنے والا ہے. ہوں میں، لہٰذا مجھے صبر دے، مجھے طاقت دے اور بچ کر نکلنے کی آزمائشوں سے بہترین اسباب عطا فرما دے. یہ بندے کو اللہ کے بارگاہ میں رہنا ہے اور فرمانا ہے کہ مولا میں اس کے قابل نہیں ہوں، بس تو مجھے اس آزمائش سے نکال دے. تو یہ بندے کو یہ کہنا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو مناتا بھی نہیں، آقا کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کا صدقہ اور وسیلہ اللہ والوں کا وسیلہ بھی نہیں دیتا. بس وہ جو ہے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور در در بھٹکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ہاں، اس کے بعد بعض ایسے کمزور دل والے بھی ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی جو ہے بعض مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ ہیبت اور پریشان ہو کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں. یعنی یہ چیز نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے شروع سے آخر تک، اس کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کا جو معاملہ باقی رہتا ہے، صبر کا معاملہ وابستگی رہتی ہے، تو پھر وہ بندہ کبھی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے وہ بندوں پہ توکل نہیں کرتا.
اور ہمیں بندوں پہ توکل کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی پہ توکل نہیں کرنا. ہاں، اور آپ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. ہاں، آپ کسی پہ توکل کر کے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے انہیں دھوکہ دے گا. تمہارے کو جس پہ تم بھروسہ کرتے نا انہیں دھوکہ دیتا. تو توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. انہیں مسبب الاسباب ہے. اگر وہ اس سے کام لینا چاہتا ہے تو اس سے کام لینے والا ہے، اس سے نہیں تو اس سے کام لینے والا ہے. کسی سے بھی کام لینے والا ہے رب العالمین ہے. تو آپ جو ہے اللہ کے ساتھ توکل کا دامن چھوڑ کے آپ کسی بندے کو جو ہے سب کو سمجھ کے بیٹھ گئے اور فوراً وہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے. اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ دھوکہ دینے کا تو بس ہیلے بہانوں کے ذریعے دھوکہ دیا جا رہا، کھلے الفاظ میں تو کوئی دیتا نہیں. ہاں، کس طریقے سے جو ہے آج ہم وعدہ خلافی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے. ہاں، دل آزاری ہمارے اندر عام ہو چکی ہے. مفاد پرستی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے. ہاں، خود غرضی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے. ہم ایک دوسرے کے جو ہے نفرت کرنے والے، دشمن، حاسد، ناقد، ہاں، قاتل سب بنے ہوئے ہیں، قابض سب بنے ہوئے ہیں، سب ہمارے اندر ہے. اور ہم اپنا محاسبہ نہیں کر کے، ابھی جو ہے اپنے اعمال میں سدھار پیدا نہیں کر کے ایک امت مصطفیٰ کے اندر عیبوں کو تلاش کر لیتے بیٹھے ہوئے آپ. ہاں، یہ ہمارا حال ہے آج. ہم یہ دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے، خود کو سدھارنا ہے، خود کے دامن میں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے دامن تار ہیں، کتنے ہمارے دامن داغدار ہیں. یہ ہم دیکھ کر جو ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جو ہے سامنے والے کو عملی پیغام دینا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن آپ جو ہے محاسبہ کرنا چھوڑ کے امت مصطفیٰ ایک مسلمان بھائی کے پیچھے پڑھ کے جو ہے آپ اس کے پیچھے اس کے دامن کو داغدار کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ امت مصطفیٰ ہے. تو یہ عادت ہمارے اسلاف میں نہیں تھی، اللہ والوں میں نہیں ہے. ہاں، نہ مومن کامل میں یہ عادت ہے. امت مصطفیٰ میں جس کے دل میں درد دل ہے، انسانیت ہے، آقا کی محبت ہے، سرور انبیاء کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ہاں، تو اس کو تعلق نہیں ہے اس چیز سے. لیکن بس ہم کچھ ہمارے ہی مسلمان، ہمارے ہی لوگ ہیں جو ہم ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو پیچھا کرنے، ہاں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے، ایک دوسرے کو جو ہے داغدار کرنے، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار کرنے، یہ ہم لگے ہیں. اور کوئی بھی لگے ہوا نہیں ہے ہمارے پیچھے. اگر کوئی خطا کار ہے، گناہ گار ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. ہاں، ستار العیوب ہے، اس کا معاملہ ہے. تو ہمارا حق نہیں ہے ہاں کسی کے جو ہے عیبوں کو اچھال کے آپ جو ہے اس غلطیوں کو، تنقیدوں کو نکال کے، اس کے عیبوں کو نکال کے ہم اگر بول لیتے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھنے والا تھوڑی ہے کہ ہاں تم نے کتنا جو ہے اس کی غیبت کی، تم نے کتنی اس کی برائی کی، ہاں کتنا کرنا چاہیے تھا تم نے کتنا نہیں کیا، ہاں اور بہتر کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، تم نے کیوں نہیں کیا. ہاں، اللہ پوچھنے والا ہے غیبت کے بارے میں. ہاں، غیبت، تجسس، یہ کیا ہے؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ، اتنی کراہیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور ہم اپنے ذہنوں کو ہم پراگندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، سوچ یہاں یہ ہے، ہمارا سوچ پراگندہ ہو چکی ہے. ہاں، انسان اچھا ہے لیکن ہماری سوچ پراگندہ ہو چکی ہے. ہاں، جو وہ کرائی نہیں ہم وہ بھی سوچ لے رہے ہیں. ہاں، تو یہ ساری خامیاں جو ہے ہمارے اندر آج آزمائش ہے، ہم ملوث ہے. یہ امت آج قوم ایک دوسرے کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے، پیچھے لگی ہوئی ہے. ہاں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرما رہا ہے کہ ہمیں آزماتا ہوں، ہر طریقے سے آزماتا. امید رکھنا ہے، ہم اللہ سے امید رکھنا ہے ہمیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا، اگر ہم اللہ سے امید کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے کفالت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل ہے. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، ہمارا رب العالمین ہے ہمارا سب کچھ کرنے والا. ہاں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، نارائن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اسباب نکالنے والا ہے. کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے، ایک امت ہونا چاہیے نا. ہاں، ایک امت ہونے کے بجائے ہم کیا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. تو پھر اغیار کو موقع ملا، ہاں سب کو موقع ملا کہ چلو بھائی خود ایک الگ الگ ہو گئے نے، اب انہیں کیا کرنا چاہیے. ہاں، اگر ہم متحد ہوں گے تو ہم ایک طاقت بنیں گے. اگر ہم مختلف ہو جائیں گے تو پھر ہمیں نقصان کرنے میں اغیار کو آسانی ہو جائے گی. اور وہی آج ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں، اب یہ آزمائش کی جب بات آئی
تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو، مشکلوں کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانی بلاؤں سے، زمینی فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں پر بھی مسلمانوں کا فل عام ہو رہا ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مولا ان کو بھی جو ہے تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جیسا کہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں ہزاروں کے جو ہے مسلمان آج کیا ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، شہید ہے۔ ایک اہم بات بولتا عرض کرتا میں جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے پانی میں غرق ہو جاتا ہے وہ شہید ہے، اور جو دیوار کے نیچے دب جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اللہ تعالیٰ کے پاس منشا الہی ہے، وہ نظام قدرت ہے اس کا، وہ چیز رونما ہوئی، اور کئی ہزاروں جو ہے آج مسلمان جو ہے اللہ کے پاس شہید کا مرتبہ پا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی گزر چکے ہیں ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ سب کو مغفرت فرمائے، کیونکہ ہم اس کو جو ہے کچھ مسلمان جو ہے ہمارے کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بولیں گے تو پھر حدیث مبارکہ کہاں جانا؟ آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیوار کے نیچے دب کے اگر گزر جاتا ہے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید کا مرتبہ یہ رکھا کہ اس کا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خون کا خطرہ گرنے سے پہلے مغفرت ہے اس کی، تو اتنے شہداء ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے خون کا خطرہ گرنے سے پہلے حدیث کے مطابق جو ہے ان کا اعلیٰ مقام اللہ کے بارگاہ میں وہ شہید ہیں۔ ہم جو ہے ان کو اس بہتر سے بہتر جو ہے ہم ان کے بارے میں سوچیں، ہم یہ نہ کہیں کہ عذاب آ گیا تو پھر اسرائیل پہ عذاب کیوں نہیں آیا، یہود و نصارہ پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کیسی بات ہو گئی ہے؟ بولیے آپ، ہمارے لوگوں ہم گناہ بھی مسلمان آج کر رہے ہیں، مسلمان آج ختم ہو جا رہے ہیں، بولے تو پھر دنیا میں رہیں گا کون؟ تو ایسا دیکھیے اب ہم کیا بول رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہے، رب فرمان الہی آقا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دب جائے، جو غرق ہو جائے وہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شہداء ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے، اور آسمانی بلاؤں سے اللہ محفوظ رکھے، زمینی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہتر سے بہتر سوچ رکھے تو اسے نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، فرمائے۔